یہی تو، اسی پہ تو حیرانی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گلی گلی، کوچے کوچے، مارکیٹ مارکیٹ، بازار جائیں، شہروں میں جائیں، بڑے بڑے دیواروں پہ وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے، بینر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے ہوئے ہوتے ہیں. کیا؟ محبوب آپ کے قدموں میں. پسند کی شادی، عامل کے پاس آ جاؤ. کسی کو تنگ کرنا ہو، جادو کرنا ہو، ان کے پاس آ جاؤ. اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے پاس آ جاؤ. رشتے نہیں ہو رہے تو ان کے پاس آ جاؤ. کاروبار نہیں ہو رہا، ان کے پاس آ جاؤ. جاب نہیں لگ رہی، ان کے پاس آ جاؤ. کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، فلاں بابا، فلاں عامل، فلاں جادوگر، ان کے پاس آ جاؤ، سارے کام ہو جائیں گے. اور یہ قوم، کچھ ایسے بھی جاہل ہوتے جو ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ ان جیسے خبیثوں سے قوم کو چھٹکارا دلائے. کیوں؟ یہ ایمان کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن. پوچھا گیا یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال الشرک باللہ. The very first thing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that avoid these sins, and the first one is ashirku billah, associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اور پھر دوسرے نمبر پر والسحر، جادو کرنا، میجک. پھر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق قتل کرنا کسی انسان کو. واکل الربا، اور سود کھانا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے دن بھاگ جانا. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور غافل پاک دامن مومنہ عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا. تو یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا گناہ، وہ کون سا ہے؟ شرک کرنا. دوسرے نمبر پر جو بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جادو. اور تیسرے نمبر پر قتل ہے. تو قتل سے پہلے جادو کا ذکر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے اپنے ہی مسلمان بھائی پر جادو کر رہا ہوتا ہے. جائیداد پہ لڑائی ہے تو جادو کر دو، رشتہ نہیں دیا تو جادو کر دو، پڑوسیوں کے ساتھ پرابلم ہو رہے تو جادو کر دو، کاروبار میں جو شریک تھا، پارٹنر تھا، اس پہ جادو کر دو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر جادو کر دو. اور یہ جادو کتنا بڑا گناہ ہے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کے بعد جو دوسرے نمبر پر گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا وہ جادو ہے. اور جادو کرنے والا، یہ جادوگر کیا کرتے ہیں جو اس قدر ان کو وعید سنائی گئی ہے؟ یہ جادوگر یہ شیطان کے قریب ہوتے ہیں. یہ ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جو شیطان کے قریب چلے جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. وہ بدبخت انسان جو قرآن پر پاؤں رکھتا ہو اور قرآن کو اپنے جوتے پر لگا کر ٹوائلٹ کی طرف جاتا ہو، قرآن کو گندگی اور غلیظ مقام پر رکھتا ہو، جو قرآن کو حیض کے خون سے لکھتا ہو، سورہ فاتحہ الٹی لکھتا ہو، جو نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہو، جو جادو میں کمال حاصل کرنے کے لیے، شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ماں، بہن، بیٹی اور جتنے محرم رشتے ہیں ان میں سے زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ یہ شیطان کا قرب حاصل کر سکے اور وہ مقام پائے کہ یہ پھر اپنا جادو کا اثر دکھا سکے. جو شرکیہ منتر پڑھتے ہوں، کفریہ کلمات کہتے ہوں، یہ وہ جادوگر، اسی لیے ان کا ذکر دوسرے نمبر پر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ ظالم ہے. وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اپنی فکر کرے کہ ان کی ایمان کی بربادی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ ترغیب و ترہیب میرے ہاتھ میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا۔ ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی چیزوں یعنی شریعت کا انکار کیا۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جو پوری شریعت کا انکار کر دے اس کی کفر میں کوئی شک ہے؟ تو جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تین چیزوں میں سے جس بندے میں کوئی بھی نہ پائی جائے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر ان تینوں میں سے ایک بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ چاہے تو گناہ معاف فرما دیتا ہے لوگوں کے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تین چیزیں ابھی جو میں گنواؤں گا اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہیں فرماتا۔ وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا ایک شرک، دوسرا جادو، اور تیسرا بھائی سے کینہ رکھنا۔ اللہ تین گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اس حدیث کی روح سے ترغیب و ترہیب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کون سی؟ جو شرک کرتا ہے، جو جادو کرتا ہے اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہے، گروجز رکھتا ہو، جیلسی ہو اس کے اندر، یہ تین چیزیں اللہ معاف نہیں فرماتا۔ پھر آگے ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی وہ اس چیز یعنی شریعت اسلامیہ سے بری ہو گیا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے۔ ومن اتاہ غیر مصدق له لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اور جو آدمی کاہن کے پاس کہانت کی غرض سے آیا مگر اس کی تصدیق نہ کی تو اس کی نماز 40 راتوں تک قبول نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ لاکھ بار تم کہتے رہو ہمارا تعلق حضور سے ہے، لیکن تم جادو کرتے ہو، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، کفر تک یہ پہنچا دیتا ہے آدمی کو، اور تم یہ کرتے ہو دوسری طرف تمہارا کہنا کہ ہم حضور سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بے معنی ہے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کاہن یعنی جو غیب کی خبریں بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، یعنی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی 40 راتوں تک۔ ایسے لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہو، جادو کرتے ہو، انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایک ہی میں بہت ساری تفاسیر، بہت سارے احادیث کے کتب یہاں موجود، میں صرف یہ ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیرات افضلیہ ہے، اسی آیت کے تحت جس کی میں نے ابتدا کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ جادوگر اگرچہ درجہ کفر تک پہنچ جائے تو امام اعظم علیہ رحمہ کے مذہب کے مطابق مرد واجب القتل ہے اور عورت کو توبہ کرنے تک قید میں رکھا جائے گا، اور اگر درجہ کفر تک نہ پہنچا ہو تو اس کی سزا ڈاکو کی سزا ہے، یعنی اگر جان و مال کا نقصان پہنچایا ہو تو سولی چڑھایا جائے گا، اگر صرف جان ختم کی ہو تو قتل کیا جائے گا، اگر مال کو نقصان پہنچایا ہو تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر صرف خوف اور پریشانی پیدا کی ہو تو جلا وطن یا قید کیا جائے گا۔ اور یہ کرنے کے کام کس کے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ اتھارٹی کے کام ہے، یہ جو اختیار رکھنے والے